السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ صدق الله العظيم۔ تمام تعریف حمد و ستائش اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار اور حاکم اور مشکل کشا ہے۔ ارض و سماوات، چاند و ستارے، سورج، سب کچھ اسی نے بنائے ہیں اور یہ ساری مخلوق اسی کے فرمان کے تابع ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں اللہ کے پاس، 12 سے کم 11 مہینے نہیں ہوتے، 12 سے زیادہ 13 14 15 مہینے نہیں ہوتے، یعنی کہ سال میں پورے 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے پاس سال کے 12 مہینوں کی گنتی مقرر ہے، فکس ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی بات بالکل صحیح ہے، اٹل ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں اور حرمت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے وہ 4 مہینوں کے نام ذہن میں رکھیے جس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ حرام ہوتا ہے، کیونکہ اہل عرب عام طور پر جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے، اور ابتدائے آفرینی سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے جنگ کرنے، لڑائی لڑنے کے لیے حرام قرار دیے گئے۔ وہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 3 مہینے تو ترتیب سے ہیں، لائن سے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک مہینہ ہے رجب۔ ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت والے ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، اس کا عذاب اور اس کا وبال اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حرمت والے ان مہینوں میں نیکی کرنا، اجر کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ توبہ کی اس آیت میں 2 باتیں بہت واضح طور پر ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ سال کے مہینوں کی گنتی 12 مہینے، اور دوسرے یہ کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ یہ آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج دسمبر کی 30 تاریخ اور عیسوی کیلنڈر ختم ہونے کو ہے، جس کا صرف 1 دن کل کا باقی رہ گیا ہے، اور پرسوں سے 21 جنوری نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ عیسوی اعتبار سے۔ اور قمری مہینوں کے سال کا آغاز تو 1 مہینہ پہلے ہو چکا محرم کے ساتھ، اور محرم کے مہینے کے اعتبار سے اس کی فضیلت اور اس کی جو اہم باتیں تھی وہ سنائی جا چکی۔ مسلمان ہو کہ کوئی اور قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، دنیا تمام میں، تمام ہی دنیاوی امور کے لیے، یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی
اسی عیسوی سال کو بنیاد بنا کر ساری دنیا کا کاروبار چلایا جاتا ہے. تعلیمی ادارے، معاشی ادارے، تجارتی ادارے سارے کے سارے اسی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. تو عملی اعتبار سے بھی سال کی یہ اہمیت بڑی اہم ہے اور مہینوں کے اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے. قرآن مجید میں سال کے 12 مہینے گنانے کی یہ جو آیت ہے، یہ آیت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد نئے سال کے سلسلے میں اور چاند، سورج، زمین کی جو گردش ہے اس سلسلے میں قرآن کی آیات کی روشنی میں چند اور باتیں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کی تفصیل سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سال کے 12 مہینوں کو فکس کیوں کیا ہے؟ یہ بات واضح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ دور جاہلیت میں جبکہ بہت سارے کام جہالت کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اہل جہالت اس بات کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ و جدال سے اعتراض کرتے تھے، اور وہ لوگ یہ طے کرتے تھے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں ہم کو قتال نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا. لیکن اب انتقام کے جذبات بھی ہیں، لڑائیاں لڑنی بھی ہیں، اس کے لیے انہوں نے مہینوں کی تعداد میں الٹ پھیر کر رکھا تھا، اور اس طرح سے الٹ پھیر کر رکھا تھا کہ کسی سال کے مہینے 12 سے کم کر لیتے تھے، 10-11 مہینوں کا سال قرار دیتے تھے، اور کسی سال کے مہینوں میں مہینوں کی تعداد بڑھا کر 13, 14, 15 مہینے تک بڑھا دیتے. اس طرح سے اپنا کیلنڈر وہ لوگ ایڈجسٹ کرتے تھے کہ حرمت کے مہینوں کو آنے ہی نہیں دیتے تھے اور اپنی لڑائی اور جھگڑوں کو جاری رکھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس طرح سے اختیار کرتے تھے. ایک وجہ یہ تھی. اور جو لوگ حج ادا کرتے تھے، حالانکہ وہ لوگ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن دور جاہلیت میں بھی حج کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، حج کرتے تھے وہ. اور حج کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر حج کبھی گرما میں آئے گا، کبھی سرما میں آئے گا، تو موسم کی یہ سختیاں برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے حج کے مہینے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے مہینوں کی تعداد اس طرح سے کم یا زیادہ کر لیتے تھے کہ حج ہمیشہ ایک مناسب موسم میں آئے. اس طرح سے انہوں نے 2 وجوہات کی بنیاد پر سال کے 12 مہینوں میں کمی زیادتی کی، اور اس کمی زیادتی کے عمل کو مفسرین نے نسی کے لفظ سے تعبیر کیا کہ وہ لوگ نسی کیا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو غلط قسم کا کیلنڈر اس طرح سے بنا کر پیش کر دیتے تھے کہ اسلامی فرائض جن تاریخوں میں ادا کیے جانے چاہیے، اس میں خاص طور سے حج کا فریضہ ہے، وہ اصلی تاریخ میں نہیں آتا، اصل تاریخ میں نہیں آتا. اس طرح سے پورے زمانے کو اگر تصور میں لایا جائے تو 33 سال میں ایک بار حج صحیح تاریخ یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کو ہوا کرتا، اور باقی 33 سالوں میں حج غلط تاریخوں میں ادا کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حج ادا ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تاریخیں غلط ہوتی. یہ 2 باتیں ہیں جس کی طرف اس آیت میں توجہ دلائی گئی. اور جس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، وہ سال زمانے کا ایسا تھا جس میں 9 اور 10 ذی الحجہ اصلی تاریخ میں آئی ہوئی تھی، اور اسی موقع پر جہاں سورہ انعام کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی، اسی طرح یہ آیات بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی. اور اس زمانے میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اب اللہ کے آخری نبی اور رسول جس تاریخوں میں حج ادا کیے ہیں، یہ صدی کے وہ 34واں سال ہے جس میں حج کی 9 اور 10 تاریخ اصلی تاریخ میں آئی ہوئی ہے. اور آج کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سال کے صرف 12 ہی مہینے ہیں، 11 یا 13 مہینے سال کے نہیں ہوتے. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم.
تو دنوں اور سالوں کے اعتبار سے قرآن مجید میں ایک بڑی رہنمائی موجود ہے، جس میں یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا ہے وہ اصلی تاریخ تھی، اور اس کے بعد سے اس تاریخ میں، ان مہینوں میں اور سال کے مہینوں میں الٹ پھیر کرنے کا کسی اور کو اختیار نہیں۔ چنانچہ الحمدللہ اس کے بعد سے ابھی تک اسلامی کیلنڈر صحیح تاریخوں کے اعتبار سے سال کے 12 مہینوں کے ہی حساب سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ قیامت تک کے ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ اس آیت کی مختصر توضیح۔ پھر دوسری طرف آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گردش لیل و نہار کو اپنی عظیم نشانیاں قرار دیا کہ اللہ کی قدرت کی یہ بڑی نشانی ہے، رات کا آنا، دن کا آنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بڑی نشانیاں بنایا ہے تمہارے لیے۔ یہ دو نشانیاں ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، کہ دیکھو رات کی تاریکی جب آتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا دن طلوع ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے اور دن روشن ہوتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، دن کی روشنی اس لیے ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، دوڑ دھوپ کرو، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تم کو جو دوڑ دھوپ کرنی ہے وہ دن کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ رات اور دن کا آنا جانا اس لیے بھی ہے تاکہ تم دنوں کا اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھو۔ ایک دن آیا چلا گیا، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، اس طرح سے 7 دن ہو گئے تو ایک ہفتہ ہو گیا، اور اسی طرح سے 30 دن ہو گئے تو ایک مہینہ ہو گیا، اور اسی طرح سے 12 مہینے ہو گئے تو ایک سال ہو گیا۔ اور یہ مہینوں کا، دنوں کا حساب رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام انہی دنوں کے حساب کتاب سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ سورج کی گردش، چاند کی گردش، زمین کی گردش، اور اس گردش کے نتیجے میں رات اور دن کا وجود میں آنا، موسموں کا الٹ پھیر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں جس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، فکر کرے۔ آدمی ایک معمولی شے بناتا ہے، کوئی ٹیکنیکل چیز بنا دیا، کوئی مشین بنا دیا، اور وہ مشین اپنا کام پورا کر رہا، تو مشین کو دیکھنے والا اس کے کام کاج کو، اس کی ٹیکنالوجی کو، اس کی تکنیک کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا، بڑی گہری منصوبہ بندی ہے اس مشین کے بنانے کے پیچھے، اور وہ مشین کے جو اصول ہیں، جو پرزے ہیں، اور جو چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ جب تک کہ صحیح کام کرتی ہے مشین اپنا کام پورا کرتا ہے۔ جب کبھی اس مشین کے کسی پرزے میں، کسی بھی پارٹ میں چھوٹی موٹی کمی واقع ہو جاتی ہے، لفظ ہو جاتا ہے، ڈیفیکٹ آ جاتا ہے، تو وہ مشین کے کام میں بھی ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے اہم پرزے ناکارہ ہو جاتے ہیں تو مشین ساری کی ساری ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن مشین کو جب انسان دیکھتا ہے تو وہ فوری سمجھ جاتا ہے کہ بڑے انجینئر کا کام ہے، یہ بڑے سائنٹسٹ کا کام ہے، یہ بڑے دماغ والے آدمی کا کام ہے، یہ بڑے منصوبہ بندی کا کام ہے، اس کے پیچھے بہت زبردست پلاننگ ہے جو کام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں انسان کو متوجہ کیا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی مشین بغیر کسی کے بنائے کے نہیں بن سکتی، بغیر کسی کے چلائے کے نہیں چل سکتی، بغیر کسی منصوبہ بندی کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر اس عظیم الشان کائنات کے اوپر تو غور کرو۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال گزر چکے ہیں، چاند برابر چل رہا ہے، سورج برابر چل رہا ہے، زمین برابر چل رہی ہے، رات اور دن کا نظام پوری طرح سے وجود میں آ رہا ہے، موسم برابر اپنے وقت پر بدل رہے ہیں، سال اور مہینے برابر کٹ رہے ہیں، اس طرح سے دنیا کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اگر انسان غور کرے گا تو اس کی عقل گواہی دے گی، اس کا دل گواہی دے گا، اور وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کائنات کا نظام بھی ایک زبردست منصوبہ بند خالق، مالک اور رب کی طرف سے جاری ہوتا ہی ہے، اور اس کو مجبوراً یہ بات ماننی پڑے گی کہ جس خالق نے
کہ زمین کو وجود بخشا، آسمان کو وجود بخشا، چاند اور ستاروں کو وجود بخشا اور ان کو اپنے اپنے محور میں گردش کرنے کے لیے لاگو کر دیا، پابند کر دیا۔ چاند ہے کہ اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، سورج ہے کہ وہ اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، زمین اپنے محور میں گردش کر رہی ہے۔ ہر ایک کا ٹریک بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کی آربٹ بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کو اصول پر قائم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ہونے کے باوجود بھی کائنات کا یہ ٹریفک کا سارا سسٹم کبھی ڈسٹرب نہیں ہونے پاتا۔ یہ برابر اپنے سگنلز کو فالو کر رہے ہیں، یہ برابر اپنے رولز کو فالو کر رہے ہیں۔ پوری کائنات میں کہیں پر بھی کنٹرول روم قائم نہیں ہے، کہیں پر بھی کسی کو چالان کرنے کی نوبت نہیں آتی، کوئی بھی اپنے ٹریک سے ہٹ میں نہیں پاتا۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی زبردست کارسازی کار فرما ہے، اس کی منصوبہ بندی ہے، اس کی تخلیق ہے، اور وہ بہترین بنانے والا، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے عقل کو یہ بات ماننے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ جب سب کچھ اسی نے کیا ہے تو عبادت کے لائق بھی اسی کی ذات، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری آیتیں ہم کو متوجہ کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ دیکھو صبح کیسے ہو رہی ہے، شام کیسے ہو رہی ہے، یہ سال اور مہینے کس طرح سے آتے اور جاتے رہے ہیں، اس کے اوپر غور تو کرو۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ پروردگار ہے۔ اس نے سارے کے سارے کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے، سارے کے سارے کائنات کا نظام اس کی قدرت سے چل رہا ہے، اس کے اندر کبھی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ اپنی مصلحت کے تحت تھوڑا بہت اونچ نیچ کر دیتے ہیں، کہیں پر ہلکا پھلکا طوفان آ جاتا ہے، کہیں پر ہلکا پھلکا زلزلہ آ جاتا ہے، تو انسان اپنی پوری ترقی کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنے مشینریوں کے باوجود، اپنی انجینئرنگ کے باوجود، اپنی جیولوجی کے باوجود، اپنی ایسٹرونومی کے باوجود، پتہ نہیں سائنس کے کتنے برانچز اس نے قائم کر رکھے ہیں، کتنے وارننگ سسٹم اس نے بنا کر رکھے ہیں، لیکن اس کی ساری کاریگری، ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی، ساری عقل اور ساری سوچ اور سمجھ اور منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سیکنڈ نہیں بلکہ سیکنڈ کے ایک چھوٹے سے حصے میں دنیا کے حصے کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کی عقل دنگ کی دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہمارا نظام کام کرے گا، لیکن آخر کیا ہو گیا کہ زلزلہ آ کر چلا گیا، ہمارے سیسموگراف ناکام ہو کر رہ گئے، ہمارے وارننگ سسٹمز ناکام ہو کر رہ گئے، ہمارے اسٹیشنز ناکام ہو کر رہ گئے، پھر نئے سرے سے تحقیق شروع کرنی پڑتی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان چاہے کتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے انسان کو بہت تھوڑا سا علم عطا کیا ہے۔ انسان اپنے تھوڑے سے علم پر اتنی ترقی کر رہا ہے کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، دنیا کو اپنی مٹھی میں ہے سمجھتا ہے، اور سمندروں کی تہوں کو کھنگال رہا ہے، آسمان کی فضاؤں میں اڑ رہا ہے، اور زمین کے ذرات کے اندر اتنی ریسرچ اس نے کر لی ہے، ایک ایٹم کے اندر، ایک خلیے کے اندر، ایک امیبا کے اندر اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی ذرے کے اندر پوری کائنات کی طرح کا ایک نظام قائم۔ اتنی ترقی کرنے کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا مجبور و بے بس کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر وقت اس کو یہ بات کا ڈر، خدشہ لگا رہتا ہے کہ ہماری ساری ترقی پتہ نہیں کس لمحے ناکام ہو جائے، کس لمحے ہمیں یہ سب چیزوں کو مجبوراً ناکام اور بیکار تصور کرنا پڑے گا، اس کو ڈر لگا رہتا ہے۔ جب یہ ڈر لگا رہتا ہے تو انسان کو ماننا چاہیے کہ وہ کسی کا بندہ ہے، کوئی ہے سپر پاور، کوئی سپریم طاقت ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ قرآن اسی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اے عقل رکھنے والوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس دنیا کے اندر رات اور دن کا آنا جانا، یہ رات اور دن کا الٹ پھیر، یہ رات اور دن کے تغیرات، اس کے اوپر غور و فکر تو کرو اے عقل رکھنے والے انسانوں۔ لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست نشانیاں ہیں۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے بدلنے کو قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اپنی زبردست نشانی قرار دیا، اور کہیں پر انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اگر تصور تو کرو
کہ سورج کسی دن طلوع نہ ہو، چھٹی لے لے اور دن کے بجائے رات کی رات رہ جائے، تو وہ کون سی طاقت ہے تم کو جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی؟ کیا ہمیشہ رات کا باقی رہنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وقت پر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ ذرا تصور تو کرو کہ دن جو چل رہا ہے، سورج ہمیشہ قائم ہی رہ جائے، غروب نہ ہو اور دن ہی دن تمہارے لیے مل جائے، تو وہ کون سی ہستی ہے جو تمہارے لیے رات مہیا کرے اور رات کی تاریکی میں تم اپنے دن بھر کی تھکان کو اتار سکو، آرام کر سکو؟ تو رات اور دن کا آنا جانا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے زبردست نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو مسخر کر دیا، پابند کر دیا، کنٹرول میں رکھا، اور پھر ایک وقت مقررہ تک کے لیے رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں رکھا۔ وسخر یولج اللیل فی النہار، دن گزرتا ہے رات آتی ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور رات گزرتی ہے دن آتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور رات سورج کو اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ چاند اور سورج اور یہ کائنات کا سارا نظام ایک وقت مقررہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے راستے پر سفر طے کرتا رہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہی تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی ہے تمہارا رب اور بادشاہت اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، لیکن اس زبردست عظیم الشان پروردگار کائنات کو چھوڑ کر جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک۔ کہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کائنات کہ وہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہت کا مالک جس کو چاہتا ہے ملک کا بادشاہ بناتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت، حکمرانی، پاور، اقتدار، گورنمنٹ چھین لیتا ہے۔ وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں۔ وهو على كل شيء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم الشان باتیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سال گزرتے رہتے ہیں، آپ اخبارات پڑھتے ہیں، میگزینس پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں ماس کمیونیکیشن کے کتنے ذرائع ہیں جس سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ آپ گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیجئے، دنیا کے اندر ہر سال میں کتنے انقلابات آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عزت دار رہتے ہیں سال کے آغاز میں، لیکن جب سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی عزتیں پامال ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے محلات تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا اقتدار چھین لیا جا چکا ہوتا ہے، ان کے کیبنٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ان کی اولادیں تحت محت ہو چکی ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سال 2011 جب گزرا ہے تو اس نے عالم کے اندر کتنے انقلابات برپا کر دیے۔ عرب ممالک کے اندر انقلابات آئے اور دوسرے ممالک کے اندر انقلابات آئے۔ کوئی عزت کا مالک نہیں تھا، اللہ نے اس کو عزت دے دی، اور کوئی عزت دار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے دنیا کے اندر بتا دیا۔ یہ ساری تفصیلات تو آپ کی نظروں سے گزرتی رہتی ہے۔ ہر گزرنے والا سال انقلابات کا ایک نیا باب اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور ہر آنے والا سال انقلابات کا ایک نیا باب لے کر آتا ہے، ایک نیا چیپٹر اوپن کر کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ آنے والے سال اس کے لیے کیا حالات پیش آنے والے۔ یہ تو عالم کے حکمرانوں کی باتیں تھی، قوموں کے عروج و زوال دیکھے جاتے ہیں، تغیرات دیکھے جاتے ہیں، طوفان دیکھے جاتے ہیں، زلزلے دیکھے جاتے ہیں، لوگ بیماری، موت اور جیت کی کشمکش میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں۔ کتنے ساتھی ہوتے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رہتے لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں،
اور ہم نہیں جانتے کہ آنے والا سال جو ہوگا اس سے ہم میں سے کتنے رہیں گے اور کتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر آنے والے سال، یہ دنیا کے اندر آنے والے مہینے، ہر لمحہ ایک نیا تغیر، ایک نیا انقلاب، ایک نیا چینج پیش کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن کا آنا جانا بھی انسان کے لیے ایک چینج کا پیغام دیتا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اسی چینج کی طرف توجہ دلائی ہے اور انسان کو آگاہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی ہمیشہ کی نہیں، یہاں پر وہ آیا ہے کچھ مختصر وقفے کے لیے، اور جب تک کہ اللہ اس کو رکھے گا وہ یہاں رہے گا، اور جب اللہ کی مرضی اور منشا ہوگا وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی اسٹیج کی طرح سے ہے، ایک شادی خانے کی طرح سے ہے کہ شادی کی ایک محفل، ایک فنکشن سجایا گیا، اسٹیج لگایا گیا، مہمان آئے، کھانا ہوا اور تقریبات ہوئی، فنکشن ہوا، ہر آدمی نے اپنا اپنا رول پلے کیا اور تھوڑی دیر کے لیے شادی خانہ سجایا گیا، لائٹ کھولی گئی، اسٹیج لگایا گیا، کسی کو دلہا بنایا گیا، کسی کو دلہن بنایا گیا، اور باراتی آئے، لوگوں نے مبارکبادیاں دی اور بڑی خوشنما تقریب تھی، پھر ہر ایک نے اپنا اپنا فریضہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد رخصت ہونے لگے۔ ایک ایک کر کے آدمی جس طرح سے آتے گئے ویسے ہی ایک ایک کر کے شادی خانہ خالی ہوتا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ مہمان جا رہے ہیں تو کام کرنے والوں نے شطرنجیاں لپیٹنا شروع کر دی، کرسیاں سمیٹنا شروع کر دی، اسٹیج کو بند کرنا شروع کر دیا، لائٹوں کو آف کرنا شروع کر دیا۔ کہ کائنات کا نظام بھی اسی طرح سے ہے کہ ہر انسان آ رہا ہے، اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے، کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 40 سال کے لیے، کوئی 30 سال کے لیے، کوئی چھوٹی سی عمر کے لیے، کوئی 1-2 دن کے لیے، کوئی 1-2 سانس کے لیے، اور کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ کی بڑی مشیت ہے اس کائنات کے نظام کے پیچھے، اور انسان کو مختصر سی مہلت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے اور نہ 1 سیکنڈ پیچھے۔ ہو رہی ہے زندگی رفتار، ہو رہی ہے زندگی مانند برف کم، جس طرح سے برف ہے، برف کی ذل ہے لیکن رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جاتا۔ ہو رہی ہے زندگی مانند برف کم، رفتہ رفتہ، چپکے چپکے، دم بدم، تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک ایک قطرہ پانی کا جس طرح سے پگھل کے برف کی سیل ختم ہوتی ہے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ختم ہو رہی ہے۔ اگر نیا سال آتا ہے، دنیا کے لوگ چاہے کچھ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اسلام نے مسلمانوں کی ہر لمحہ رہنمائی کی ہے، اور ہر لمحہ انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لو اپنا قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کیا ہم بھی غیروں کی طرح نئے سال کا جشن منائیں کہ ہم باہر نکلیں، گاڑیوں پر سوار ہو کر سیٹیاں ماریں، پٹاخے چھوڑیں، شراب پئیں اور کانچ زمین کے اوپر پھیلا دیں، راستوں کو روکے، لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے؟ کیا یہ مسلمان کر سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرنے کی کوئی تعلیم ہوتی تو ہم محرم کے مہینے میں سب کچھ کر لیں، لیکن ہم کو یہ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ نیا سال غیروں کی طرح منائے۔ ہم کو تو ہر لمحہ ڈر لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم عام لوگوں کی طرح یہ نہیں سوچتے کہ زندگی ایک بار ملی ہے، بس عیش کرو، انجوائے کرو، ناچو گاؤ کھاؤ پیو، عیش کرو عیش کرو۔ اگر کتنا عیش کریں گے، یہ عیش بھی دنیا کا پانی فنا ہو جائے گا۔ لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، شراب پی کر مستی میں دھت ہو جاتے ہیں، اور کوئی آدھے گھنٹے میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 2-4 گھنٹے میں تھک ہار کے لڑک کے پڑ جاتا، بے ہوش ہو کے پڑ جاتا، اس طرح سے مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں، کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا، ہو گیا عیش ختم۔ یہ تو وقتی عیش ہے، اور زندگی بھر کا عیش بھی جیسے ہی موت آئے گی ختم ہو جائے گا، بڑھاپا آئے گا ختم ہو جائے گا، بیماری آئے گی ختم ہو جائے گا۔ یہ جتنا عیش کرنے والے ہیں، شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے، گانجا پینے والے، منشیات کا استعمال کرنے والے، ناچنے والے، گانے والے، دیکھنے میں لوگوں کو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، بڑے اسمارٹ معلوم ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بنا کر بھی رکھتے ہیں، لیکن ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیے کہ گانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کہاں ہے مائیکل جیکسن؟ کتنی زندگی اس کی ملی، کیا کارنامے اس نے انجام دیے۔
موسیقی کا وہ دل دادا جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، کروڑوں نوجوان اس کی ایک ایک ادا پر، اس کی ایک لائے پر چھڑکنے لگتے تھے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ بدترین زندگی اس نے گزاری، بدترین موت کے وہ حوالے ہو گیا۔ ایسے ہی ہر ناچنے گانے والے کا انجام ہوتا ہے، ہر پینے کھانے والے کا انجام ہوتا ہے۔ سگریٹ اور تمباکو کے نتائج آپ جانتے ہیں کہ کتنی بیماریاں وہ اپنے پیچھے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ڈانس کرنے کا معاملہ ہے، آپ اپنے ہی شادیوں میں جب ناچتے ہیں تو ناچنے والے نوجوان جانتے ہیں کہ جس دوست کے ولیمے میں اس نے ڈانس کیا تھا 2 مہینے تک اس کو باڈی پین ایسا لگا رہتا ہے کہ بستر سے اٹھنے نہیں دیتا، صحیح طرح سے چلنے نہیں دیتا، کوئی کام اس کو کرنے نہیں دیتا۔ آپ کو روز ناچنے کی عادت نہیں ہے، کیوں ناچنے کے لیے جا رہے ہیں؟ چاہے وہ ولیمے کا ڈانس ہو، چاہے وہ نئے سال کا ڈانس ہو، اسی طرح سے آتش بازی، یہ تو یقیناً اسراف ہی اسراف ہے، پیسے کو آگ لگانا ہے۔ مسلمان بھلا آتش بازی میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ نہ مسلمان نئے سال میں ناچے گا، نہ گائے گا، نہ شراب پیے گا، نہ غیروں کا ساتھ دے گا، اور پھر جہاں تک مبارکبادی کا معاملہ ہے اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں، نہ میسج کی ضرورت ہے، نہ آپس میں بولنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بس یہ تو ایک عبرت کا معاملہ ہے کہ انسان سوچے اس بات پر کہ زندگی کا 1 سال اس کا کم ہو گیا ہے اور وہ اپنی موت سے 1 سال آگے آ کر قریب ہو گیا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اور اس کی موت کے بیچ میں کتنا فاصلہ باقی رہے۔ یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں۔ یہی معاملہ سالگرہ کا بھی ہے کہ سالگرہ تو لوگ مناتے ہیں اور یہ رواج دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اختلاف لوگوں نے پیدا کر لیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو سالگرہ منانا ہی چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے سالگرہ منانے کے کئی طریقے ایجاد کرے۔ مسلمانوں کے طبقات میں ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہر سال سالگرہ منائی جائے، مدرسے کی سالگرہ اور اپنے گھر کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ، بچوں کی سالگرہ، مختلف چیزوں کی سالگرہیں منائی جاتی، اور پھر اس کے بعد یہ سالگرہوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ اپنی بزرگوں کی سالگرہ، یہ سالگرہ پھر اینیورسری، پیدائش کی اینیورسری سے نکل کر موت کی اینیورسری، عام آدمی ہے تو اس کی برسی منائی جائے اور خاص آدمی ہے تو اس کا عرس منایا جائے۔ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ سب رسوم ہے، رواج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی برسی منائی، نہ کسی کی سالگرہ منائی، اور نہ کسی کا ایسا دن منایا جو ہر سال منایا جاتا۔ تعلیم کے سلسلے میں علماء نے ایجاد کیے کہ تعلیمی معیار کو آگے بڑھانے کے لیے، تعلیمی نظام کے لیے، تعلیمی سال جب ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، طلباء میں تعلیمی رجحان بڑھانے کے لیے وہ تعلیم کی ایک ضرورت کی حد تک ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، لیکن عام موقعوں کے لیے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ سب بے جا رسومات، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو اصل ذمہ داریاں، ہاں حساب کتاب دن کا، رات کا، سالوں کا اس لیے رکھا جائے کہ ہمارے مال پر زکوٰۃ کب پوری ہوتی ہے، زکوٰۃ کی میعاد سال کب پورا ہوتا ہے، اس کا حساب رکھنا چاہیے کہ سونا کب خریدے تھے، بینک میں پیسہ کب سے آ کر 1 سال ہو گیا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس لیے اس کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ حج واجب ہو گیا ہے، حج ادا کرنا ہے، اس لیے اس کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، اس کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا حساب رکھنا اور اس کو ادا کرنا وقت پر بہت ضروری ہے، ورنہ خالی سالگرہ منانے کے لیے، کیک کھانے کے لیے، دعوتیں کرنے کے لیے، مبارکبادیاں دینے کے لیے، اس کے لیے نہ کوئی سالگرہ ہے، نہ نیا سال ہے، نہ پرانا سال۔ اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان کا گردش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ جا کر چاند کو پکڑ لے، اور پھر رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے دنیا میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، آدمی غور تو کرے۔ پھر سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اپنے مستقر کی طرف روانہ، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو ذر سے پوچھا ہے ابو ذر تم جانتے بھی ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ کی اجازت طلب کرتا ہے آئندہ طلوع ہونے کے لیے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ملتی ہے تو وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے، اور روزانہ وہ اللہ کی اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گی اور اس کو کہیں گے کہ تو واپس پلٹ جا، تو سورج جو غروب ہو چکا تھا وہ واپس پلٹ کر طلوع ہو جائے گا۔ اس طرح سے وہ جو نشانی ہے قیامت کی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج غروب ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملے گی تو وہ واپس پلٹ کر آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اس ترقی یافتہ دور میں گلوب زمین کو اور چاند اور سورج کی گردشوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ بات ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے کہ سورج ہر لمحہ ایک ملک سے غروب ہوتا ہے تو پیچھے دوسرے ملک کی طرف طلوع ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وضاحت یہ کی گئی ہے کہ ایک ملک سے جہاں وہ غروب ہو گیا وہیں پر وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ گیا، اور آگے کے ملک میں طلوع ہونے کے لیے اس نے اجازت چاہی، اللہ نے اس کو اجازت دی تو وہ ادھر طلوع ہو گیا۔ اس طرح ہر لمحہ سورج جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، زمین کے جس جس حصے کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود رہتا ہے۔ جب اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو وہ آگے کا سفر جاری رکھتا ہے۔ قیامت کے قریب جب سورج کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو واپس ہو جا تو وہ اپنا جرنی، اپنا سفر ریٹرن کرے گا، ریورس کرے گا، آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے ممالک میں سورج اب غروب ہوتا جا رہا تھا وہاں سورج اب طلوع ہوتا چلا جائے گا۔ تو قیامت کی یہ نشانی دنیا کے تمام علاقوں میں پوری ہو کر رہے گی۔ حاضرین کرام، یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور سورج، یہ لیل و نہار کا الٹ پھیر، یہ سالوں اور مہینوں کا آنا جانا اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، ہم کو متوجہ کر رہی ہے اللہ کی کتاب کہ انسانوں اپنے رب کو پہچانو اور اس دن کو یاد کرو جس دن یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ایسے وقت کو یاد کرتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ نیا سال آتا رہے گا، ہم کو نہیں معلوم کہ آنے والا سال پھر اس کے بعد کے سال کا ہم کو موقع دے گا یا نہیں دے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری میں اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اور نئے سال کے منانے اور اس کی خوشیوں میں اور اس کے رنگ رلیوں میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کہنے سننے والے